بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توضأ یوما۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لے کر اپنے جسموں پر مل رہے تھے۔ فقال لهم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے یہ ارشاد فرمایا، ما یحملکم علی ھذا، آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ قالوا، صحابہ نے کہا، حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یحب اللہ و رسولہ او یحبہ اللہ و رسولہ، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، فلیصدق حدیثہ اذا حدث، جب وہ بات کرے تو سچ بولے، ولیؤدی امانتہ اذا اؤتمن، اور جب اس کے سپرد کوئی امانت کی جائے تو اس کو ٹھیک ٹھیک ادا کرے، اس میں خیانت نہ کرے، ولیحسن جوار من جاورہ، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ اور اپنی ذات کے ساتھ محبت کی شرط اور معیار کو بتایا ہے۔ اگر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے اس عمل کو دیکھ کر یہ ارشاد فرماتے کہ بس آپ میں تو بہت زیادہ محبت ہے اور آپ واقعتاً بہت ہی محبت کرنے والے ہیں، تو پھر قیامت تک آنے والے انسان اس سعادت سے محروم ہو جاتے۔ ظاہر ہے یہ سعادت تو اللہ پاک نے انہی کو نصیب فرمائی تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم سے لگا ہوا پانی وہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اپنے جسموں پر ملیں اور اس کو باعث برکت سمجھیں اور اس کو باعث سعادت سمجھیں۔ یہ سعادت تو انہی لوگوں کے لیے ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہی کے لیے ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت حاصل کرنے کے جو اسباب بتائے ہیں اور جو اعمال بتائے ہیں، قیامت تک آنے والا ہر انسان اگر ان اعمال کو اپناتا ہے تو وہ آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا سمجھا جائے گا۔ اگر ان اعمال کو اپناتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جائے گا۔ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننے کے لیے یا اللہ اور اس کے رسول کا محب بننے کے لیے تین اعمال شرط کے طور پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر فرمائے، کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھے، یا جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھے، معنی یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب بننے کے لیے یا اللہ اور اس کے رسول کا محب بننے کے لیے تین اعمال بتائے۔ نمبر 1، آپ نے ارشاد فرمایا، فلیصدق حدیثہ اذا حدث، بات میں ہمیشہ سچائی اختیار کرے۔ تو پتہ چلا کہ جھوٹ بولنا وہ قبیح اور بری عادت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آدمی کو نہیں حاصل ہو سکتی۔ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک محبوب بننے کے لیے یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محب بننے کے لیے جھوٹ بیچ میں رکاوٹ ہے، اور اگر جھوٹ بولے گا تو یہ محبتیں اسے حاصل نہیں ہوں گی، نہ وہ محبوب بنے گا اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور نہ وہ محب بنے گا اللہ اور اس کے رسول کا۔ اس لیے جھوٹ آدمی ترک کر دے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، کہ امانت میں وہ خیانت نہ کرے، امانت کی ادائیگی کرے۔ تو پتہ چلا کہ امانت میں خیانت بھی وہ قبیح جرم ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ اور اس کے رسول کا محبوب نہیں بن سکتا۔ محبت کے لیے رکاوٹ ہے، اور ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بننا، ان کے یہاں محبوب بننا، یہ انسان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو امانت میں آدمی خیانت نہ کرے۔ کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھوائی ہے
بطور امانت، یہ امانت ہے، اس کی پاسداری کرے۔ کسی سے آپ نے کوئی عاریتاً چیز مانگ کر استعمال کے لیے لی ہے، کوئی برتن ہے، کوئی اور چیز ہے، یہ آپ کے پاس امانت ہے، اس میں خیانت نہ کی جائے، اس کو واپس کیا جائے۔ کسی نے آپ سے مشورہ پوچھا ہے، یہ امانت ہے۔ کسی کا راز آپ کے پاس ہے، وہ امانت ہے، اس کی پاسداری کی جائے، امانتوں کا خیال رکھا جائے۔ اور تیسری بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَلْيُحْسِنْ جَارَهُ وَلْيُحْسِنْ جَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا انتہائی اکرام اور رعایت والا رویہ اپنے پڑوسی کے ساتھ رکھے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلسل جبریل علیہ السلام پڑوسی کے معاملے میں مجھے وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ کہیں اس کو میراث میں نہ شریک کر دیا جائے۔ تو اس لیے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا چاہیے۔ اور پڑوسیوں کے معاملے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی بتایا ہے، پڑوسیوں کے حق یہ ہیں کہ اگر اس کے ہاں خوشی ہو تو خوشی میں شریک ہو جاؤ، مبارکباد دو۔ اس کے ہاں غم ہو جائے تو اس غم میں اس کے ساتھ غم میں شریک ہو جاؤ۔ اور اگر وہ آپ سے قرض مانگے تو اسے قرض دو۔ اس کے ہاں انتقال ہو جائے، جنازے میں جاؤ۔ وہ جب گھر سے غائب ہو، کہیں سفر پر ہو، تو اس کے گھر کی نگہداشت کرو، اس کے بیوی بچوں کا خیال رکھو، یہ پڑوسی کے حق ہیں۔ اور اپنے گھر کے سامنے دیوار کو ایسا اونچا نہ کرو کہ پڑوسی کی ہوا روکے، یہ پڑوسی کے حق بتائے۔ اپنی ہانڈی سے پڑوسی کو اذیت نہ دو۔ اگر تم اپنے گھر میں ایسی چیز بناتے ہو تو اس میں اپنے پڑوسی کا حصہ رکھو، اور اگر نہیں رکھ سکتے ہو تو آپ کی ہانڈی کی خوشبو باہر نہ جائے، یہ پڑوسی کے حق بتائے ہیں۔ تو گھر کے اندر بھی جو رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے لیے پڑوسی ہیں۔ میاں بیوی آپس میں، بہن بھائی آپس میں، ایک گھر کے اندر جتنے لوگ رہنے والے ہیں، ہر آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ اس سے دوسرے مسلمان کو اذیت نہ ہو، بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے اذیت نہ ہو، ماں باپ کو اذیت نہ ہو، اولادوں سے، اولادوں کی جانب سے والدین کی اذیت نہ ہو، اور والدین کی جانب سے بھی اولادوں کو اذیت نہ ہو۔ ایک گھر کے اندر رہنے والے، ایک ساتھ سفر کرنے والے، ایک ساتھ تعلیم حاصل کرنے والے، یہ سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ ان تمام کی رعایت رکھنا یہ اسلام کی بنیادی اصولوں میں سے ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے۔ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ ان 3 اعمال کی پابندی کرے۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کے لیے پہلی شرط کیا قرار دی کہ بات جب کرے تو سچ بولے۔ نمبر 2، امانت کی پاسداری کرے، اور نمبر 3، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ پاک عمل کرنا آسان فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔